بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ سب خیریت سے ہوں گے، اور آپ لوگ اس ماہ مبارک میں، رمضان مبارک کے مبارک مہینے میں پاکی، صفائی اور عبادت کی جتنی اقسام ہیں ان پہ عمل کر رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ تو بچوں، آج انشاءاللہ مضمون اردو میں ہم سبق مطالعے کا طریقہ میں مزید 2 مشقی سوالات کو انشاءاللہ حل کریں گے۔ آن لائن کلاسز کے دوران تو میں آپ لوگوں سے سوالات کو پڑھواتا ہوں اور جوابات بھی آپ سے پہلے پوچھوں گا، تب حل کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی فی الوقت کیونکہ ایک ویڈیو ریکارڈنگ ہے تو اس میں سوالات کا پڑھنا 3 مرتبہ اور جوابات کا بخوبی پڑھنا وہ میرے ذمہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ شروع سے آخر تک مکمل توجہ کے ساتھ کلاس میں موجود رہیے اور بیٹھ کر کلاس اٹینڈ کریں، لیٹ کر نہیں۔ یہ بیٹا اس مہینے کے اعتبار سے کچھ اسلامک موٹیویشن ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ بیٹا روزے رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ اگر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزہ رکھیے، ٹھیک ہے، اور مکمل رکھیے۔ دوسرے نمبر پہ رمضان مبارک میں 5 وقتہ نماز پاک صاف ہو کے اس کا اہتمام کریں کہ جماعت سے نماز ادا کریں۔ 5 وقتہ نماز، فجر کی نماز بھی جماعت سے ادا کرنے کی پوری کوشش کریں، اور آخری درجہ یہ ہے کہ نماز قضا نہ ہو، 2 سنت 2 فرض پڑھ لیں گھر میں، قضا نہ ہو۔ تیسرا ہے کہ روزانہ تلاوت قرآن کا اہتمام کریں، وقت مقرر کریں، صبح و شام 2-3 ایسے وقت ہوں جس میں آپ خوب تلاوت کریں، ٹھیک ہے۔ تسبیحات، آپ کو پتہ ہے مسنون تسبیحات کیا ہیں؟ 200 مرتبہ استغفار، 200 مرتبہ تیسرا کلمہ اور 200 مرتبہ درود شریف۔ اس کے علاوہ بھی کچھ تسبیحات ہیں، کلمہ طیبہ وغیرہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ اپنے بڑوں سے پوچھ کے اس کا اہتمام کریں، اور والدین کی خدمت کریں، خصوصاً وقت سحر اٹھ کر اور افطار سے پہلے جو ہے خوب جو ہے خدمت کرنے کی کوشش کریں۔ اگر بازار بھی جانا پڑے تو خوش دلی سے جائیں، انشاءاللہ روزے داروں کے روزے اور ان کے اعمال کا ثواب آپ کو پورا ملے گا انشاءاللہ۔ اور اسی طرح یہ کہ فرض نمازوں کے بعد، اذان اقامت کے درمیان، افطار سے پہلے خاص طور پہ، اور سحری کے وقت مل جائے تو خوب جم کے، خوب دھیان سے، توجہ سے اپنے لیے، اپنے والدین، بہن بھائیوں اور امت کے تمام مسلمانوں، تمام انسانوں کے لیے خوب مانگیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور صدقہ اگر ہو سکے تو روزانہ صدقے کا اہتمام کرتے رہیے، اور اپنے اطراف میں پڑوس اور آپ کے اپارٹمنٹ یا گلی میں جو چوکیدار ہیں، جو ضرورت مند ہیں، ان کا اکرام کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ سوال نمبر 5 مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 5 ہے، اس کو میں 3 مرتبہ انشاءاللہ بخوبی پڑھ رہا ہوں، غور سے سنیے۔ جس مضمون میں دلچسپی نہ ہو تو اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے طالب علم کو کیا کرنا چاہیے؟ اب میں اس کو ایک ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ جس مضمون میں دلچسپی نہ ہو تو اس میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے طالب علم کو کیا کرنا چاہیے؟ جزاکم اللہ خیرہ۔ نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں، اس سلائیڈ میں جواب نمبر 5 موجود ہے، میں اس کو بخوبی انشاءاللہ 3 مرتبہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ یہ بات ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ میں اس مضمون میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اور ذہنی طور پر اسے پڑھنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ یہ بات ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ میں اس مضمون میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اور ذہنی طور پر اسے پڑھنے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ مشق سوال نمبر 6 یہ ہے کہ مطالعے کا وقت کتنا ہونا چاہیے؟ مطالعے کا وقت کتنا ہونا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی عنوان پہ کتاب ہو، کسی بھی زبان میں ہو، تو مختلف کتابوں کا مطالعہ بھی کیا جا سکتا ہے ایک وقت میں یا ایک روز میں، جتنا بھی وقت مقرر کیا تو آخر اس کے لیے جو ہے وہ کتنا وقت ہونا چاہیے؟ جزاکم اللہ خیر۔ جواب نمبر 6 یہ ہے کہ مطالعے کا وقت اپنی طبیعت پر منحصر ہے۔
کچھ لوگ زیادہ دیر تک اور کچھ لوگ چند گھنٹے ہی پڑھ پاتے ہیں، مگر مطالعے کا وقت کم از کم 4-5 گھنٹے ہونا چاہیے۔ مطالعے کا وقت اپنی اپنی طبیعت پر منحصر ہے۔ کچھ لوگ زیادہ دیر تک کچھ چند گھنٹے ہی پڑھ پاتے ہیں، مگر مطالعے کا وقت کم از کم 4-5 گھنٹے ہونا چاہیے۔ مطالعے کا وقت اپنی اپنی طبیعت پر منحصر ہے۔ کچھ لوگ زیادہ دیر تک اور کچھ چند گھنٹے ہی پڑھ پاتے ہیں، مگر مطالعے کا وقت کم از کم 4-5 گھنٹے ہونا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ عزیز طلبہ کرام، نامکمل کام کی تکمیل جلد از جلد کر لیجئے، اور اس چیپٹر کا جو سوال نمبر 1 اور 2 ہے اس سبق کا، اسے بخوبی یاد کر لیجئے، فہرست مکمل کر لیجئے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ نامکمل کام کی تکمیل کر لیجئے اور سوال نمبر 1 اور 2 بخوبی یاد کر لیجئے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ آمین۔